بینکوں کے مالکان ہے نا, ان کے پاس ان کی تجوریوں میں 1 روپے بھی اپنا بولو بھائی نہیں ہوتا, سارا عوام کا پیسہ ہوتا ہے جس سے یہ ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں. اور عوام جس نے خون پسینے کی کمائی بینکوں میں لا کے رکھی ہوتی ہے, ان کو 2% پروفٹ دیا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ خوشی خوشی گھر جاتے ہیں کہ بیگم پچھلے سال میں نے پیسے رکھے ہوئے تھے, پتہ ہے کتنے ہو گئے. ٹھیک ہے نا, اتنے ہو گئے. وہ بیگم بھی کہتی بیٹھے بیٹھے اتنے ہو گئے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھی ہے تو وہ آپ کا جو پروفٹ ہوا تھا وہ ڈبل روٹی اور مکھن میں بولو نا نکل گیا. سال میں آپ کو اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا مہنگائی کی وجہ سے نقصان میں جا رہے ہوتے ہو آپ. تو وہ بھی حقیقت میں پروفٹ بولو نا ہوتا نہیں ہے. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں, میں کیا کروں, میں بینک میں رکھنا چاہتی ہوں ورنہ تو یہ ضائع ہو جائیں گے. میں نے کہا بینک میں رکھ کے بھی ضائع ہو جائیں گے. کہہ رہی ہے نہیں بینک مجھے اتنا پروفٹ دے رہا ہے سال کے بعد. میں نے کہا جتنا دے رہا ہے مہنگائی بھی تقریباً اتنی سال کے بعد بڑھ چکی ہوگی, تو کچھ بھی نہیں دے رہا آپ کو. کہہ رہی ہے پھر میں کیا کروں. میں نے کہا کہ پلاٹ لے کے ڈال دیں, کوئی پلاٹ لیں, وہ سال کے بعد اچھا پروفٹ دے جائے گا. کہہ رہی نہیں پلاٹوں میں 2 نمبر نکلتے ہیں, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا نا, یہ کنکریٹ پتھر لے کے ڈال دیں گھر میں, بجری کے 2 ٹرک لے کے ڈال دیں. ایک مثال دے رہا ہوں. ہر چیز سال کے بعد جو آپ کو پروفٹ دے گی نا وہ بینک کے پروفٹ سے کچھ بھی نہیں. کوئی بھی چیز ایسی چیز جو ضائع نہ ہو. پتہ چلا گوشت لے کے ڈال دیا فریج میں وہ تو ظاہر ہے سڑ جائے گا نا. کوئی بھی ایسے, میں نے کہا سریا لے کے ڈال دیں کسی سے, اور اس کو رینٹ بھی دے دیں. ٹھیک ہے نا, کہ ہمارا سریا ہے. یہ گودام تو لوگوں نے رینٹ پہ لیے ہوتے ہیں نا, کتنا بھاری بھرکم کرایہ ہے, پھر بھی جو اس کے اندر چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ پروفٹ دے کے جاتی ہے, اس سے رینٹ بھی نکلتا ہے اور تاجر کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو کہہ رہی کوئی جگہ نہیں ہے, تو میں نے کہا جگہ کرائے پہ لے لیں. دماغ استعمال کرو گے تو ہوگا نا, لیکن بینکوں نے آپ کے دماغوں پہ جادو کیا ہوا ہے, انشورنس کمپنیوں نے. آپ اس خول سے نکلنے والے نہیں ہو, کیونکہ ایڈورٹائز میں صبح و شام یہی دکھایا جا رہا ہے, پیسہ بچائیے کل کام آئے گا. اس پہ بحث نہیں کر رہا کوئی پیسہ بچانے کا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی. پیسہ بچانے کے یہ دکھاؤ نا, پیسہ بچائیے کل کام آئے گا, دیکھو گودام میں مال لے کے ڈال دیا پیسہ یہ نہیں, یہ آپ کو ایڈورٹائز میں بول لے کیوں نہیں. جیسے ایڈورٹائز میں آپ کو یہ نہیں دکھائیں گے بھینس کا خالص دودھ پیجیے گوالے سے لے کے طاقت آئے گی, ڈبے کا دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے, جس میں طاقت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہے, دنیا کی ہر چیز ہے. تو میں نے ایک بیان میں کہہ دیا یہ دودھ نہیں ہے. کسی نے کہا پھر کیا ہے, تو بھائی دودھ ہے مگر اتنا بھی بیوقوف نہ بنا کرو اللہ کے بندو, کسی کی بات کا مطلب سمجھا کرو. ہم مانتے ہیں یہ بھینسوں کے دودھ سے ہی بناتے ہیں, لیکن اس کو اتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ یہ وہ دودھ نہیں رہتا جو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصانات ہیں. کھانے پینے کی چیزیں جب اسٹور ہو جاتی ہیں تو ان کو, کیونکہ قدرت کھانے پینے کی چیزوں کو سڑا دیتی ہے تاکہ لوگ بچائیں نہیں بلکہ کھائیں جلدی جلدی. لیکن انسان پھر اس میں کیا کرتا ہے, اس قدرت سے لڑتا ہے, یا تو اس میں کیمیکل ڈالے گا یا اس کو اتنا بوائل کرے گا کہ اس میں جو آپ کی صحت کے لیے جتنی چیزیں تھیں ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, تو پھر جا کے ڈبوں میں پیک کرے گا. یہ تو ان دودھوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل اچھی کمپنیوں کے ہوتے ہیں جس میں نقصان دہ چیزیں کم سے کم ہوتی ہیں. ورنہ جو آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں ان رپورٹوں کے حساب سے تو وہ تو پتہ نہیں کیا پی رہے ہو آپ. اس سے بہتر ہے پانی میں چونا ڈال کے پی لیا کرو, وہ اتنا نقصان نہیں دے گا, اس کو پتہ تو ہے نا کیا جا رہا ہے. تو ایڈورٹائز کو دیکھتے ہیں لوگ. ٹوتھ پیسٹ آج کل جو آ رہے ہیں جھاگ بنانے والے, دانتوں کی واٹ لگا رہے ہیں, سمجھ رہے ہو نا, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا جھاگ. میں نے کہا صرف سے کلیاں کیا کرو, اس سے بہت جھاگ بنتا ہے. ایک صاحب کو میں نے ایک اچھا ٹوتھ پیسٹ بتایا, میں نے کہا یہ کیا کرو, وہ کہنے ہیں میں جھاگ ہی نہیں بن رہا, کیا پکڑا دیا مولوی صاحب نے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر صرف سے کیا کرو. تو یہ سب ایڈورٹائز کا کمال ہے. تو انشورنس کمپنیاں ایڈورٹائز کر رہی ہیں, اے خدا میرے ابو سلامت رہے. بچپن میں ایک ٹی وی میں ایڈورٹائز آتا تھا,
اے خدا میرے ابو سلامت رہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابا کے مرنے پر آپ کو فائدہ ہوگا اور ابا کے سلامت رہنے پر آپ کو نہیں بلکہ کمپنی کو فائدہ ہوگا, تو پھر کمپنی کہے کہ اے خدا اس کے ابو سلامت رہیں. بھائی کمپنی کے مالکان کو ناچنا چاہیے تھا, اے خدا ان سب لوگوں کے ابو سلامت رہیں ورنہ ہماری کمپنیاں ٹھپ ہو جائیں گی. لیکن ذہن کیا بنایا جا رہا ہے, وہ بچہ جس کے ابو نے بیمہ پالیسی لی ہے اس بچے کو یہ گانا وہ گا رہا ہے, اے خدا میرے ابو. ارے بھائی تمہارے ابو کے سلامت رہنے سے تمہارے ابو کی رقم ڈوب جائے گی. رقم جب ہی ملے گی جب تمہارے ابو سلامت نہیں رہیں گے. سمجھ رہے ہو؟ اس جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے انشورنس کمپنی نے کیا کیا, بچوں کو کہلوا دیا میرے ابو, یعنی تمہارا گویا فائدہ ہو رہا ہے اس میں. خیر اس کیا کر کہاں تک روئیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامے بازی ہے اور اس میں لوگوں کی زیادہ تر رقمیں ڈوبتی ہیں.